السلام علیکم ویورس، میں اختر کمال، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دوستو، مجھے کافی دن سے کچھ لوگوں کا یہی ایک تھا کہ جی آپ اپنے جو پریکٹیکل وزڈم یا اپنے پریکٹیکل کیسز یا جو آپ کا ایک ایریا ہے اس میں تھوڑا سی کچھ اس قسم کے جو ہیں ہم سے کچھ شیئرنگ کریں کہ کیا جو ہے آپ کے کام کی نوعیت ہے. دوستو، اسی طریقے کی ایک ریئل اسٹوری ہے ابھی بہت ہی ریسنٹلی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں وہ کر رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے میں ٹی وی کا مخالف ہوں، میڈیا کا مخالف ہوں، کہ جس طرح پاکستانی ڈرامہ ہماری نئی نسلز کو جو ہے برباد کر رہے ہیں، اور بڑی فریکوینٹلی جو گھر کے گھر جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ موبائل کا وہ ہو، اس میں پاس ورڈ اور یہ وہ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس چیز کا جو ابھی میں کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا بالکل براہ راست تعلق ہمارے میڈیا انڈسٹری ہے. اس سے جو ہماری نئی نسل میں جو ڈیمیج ڈل رہا ہے وہ ہے. لہذا ویڈیو کو بڑے غور سے اور پورے آخر تک آپ دیکھیے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی لرننگ ملے گی. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سے سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. دوستو، ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی تمام چیزوں میں شیئرنگ میں جو ہے کوئی پرٹیکولر نام یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایسا کچھ نہیں لیتا. یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے، ایک لڑکی کی شادی کی. لڑکی کی تقریباً عمر 24+ تھی اور لڑکا 29 سم تھنگ یہ تھا. یہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے. جن صاحب نے مجھے کال کیا یہ بیسیکلی ان کی بھتیجی تھی، اور یہ بڑے بھائی تھے، اور ان کی جو بہن تھی ان کا وہ بیٹا تھا. اور جو مقصد جس طریقے سے میچ میکنگ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوا. تو ان کی تقریباً کوئی 4-5-6 ماہ پہلے بڑی شادی ہوئی. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری پوری فیملی میں یہ ایک بڑی شاندار اور ایک بڑی گرینڈ جو ہے یہ شادی تھی، فوڈ اینڈ بیوریج کے حساب سے، اور جو پارٹیز اور ہوتی ہے اس کے حساب سے، جو وینیو اور یہ وہ سارا کچھ کرنے کا، کہ بڑا یہ ایک میموریبل شادی تھی. بہرحال اس بچی کی شادی ہوئی. لڑکا جو تھا وہ US میں تھا، اور وہ وہاں اپنی دلہن کو لے کے وہاں چلا گیا. اور تقریباً 3-4 مہینے تک جو ہے ماں باپ کو لڑکی کے فون اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ راوی چین کی ساری چیزیں جو ہے لکھتا رہا، اور سارا کچھ ہوتا رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ 3-4-5 ماہ کے بعد جب وہ پاکستان یہاں پر آئی، اور آنے کے بعد اس نے یہ ضد پکڑ لی کہ بھئی میں نے اب جو ہے وہ وہاں پر نہیں جانا US جو ہے، اور یہ شادی اس طریقے سے اور یہ وہ فلانا اور یوں بڑا پورا ہوا. ماں باپ بڑے پریشان ہوئے، یار یہ آل آف اے سڈن ہوا کیا. وہاں بہن سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وہ نہیں. اچھا، یہ جو ہے آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ یہ کوئی ایسی لو اسٹوری یا اس طریقے کا کچھ نہیں تھا. لڑکی بھی بڑی اچھی اپنی ایجوکیشن فیلڈ میں ٹاپر تھی، وہ لڑکا بھی بڑا اچھا وہ تھا، اور ظاہر ایک رشتہ دار تھے، سارا کچھ ہوا یہ سب کچھ. تو میں نے جب اس سے مجھے بلایا اس نے، اور کہ یار یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے، سارا کچھ ڈسکس کیا، تو اس کے جو بھی پہلو تھے میں نے اپنے طور سے تو یہی کہا کہ جی وہاں پر جو میرج کاؤنسلر ہیں وہ ایک بڑے ایک سرٹیفائیڈ اور ایک پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک اچھی طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پر ہی اس طریقے سے جو ہے اگر ان کی سٹنگ یا یہ سارا کچھ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے ذرا سا یہ ہے سارا کچھ سلسلہ. بہرحال جو اپنے تئیں میں اپنے مشورہ دے سکتا تھا یہ سارا کچھ تھا. اب دوستو، انٹرسٹنگ جو ایک ٹوسٹنگ بات ہے، اور بڑی دھیان سے آپ سنیے گا. میں جب وہ گیا وہاں پر، اور میں نے کہا کہ بھئی مجھے اس طریقے سے اپنے یعنی کہ اس جو بچی ہے اس سے ملنا ہے. اس نے کہا کہ وہ تو بھی بہت ڈسٹرب تھی، تو اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ وہ نارتھ کا جو ہے یہ سوات وغیرہ کا یہ 7-8 دن میں جو ہے وہ وہاں سے واپس آئے گی. اور اس طریقے سے اس نے بڑی لمبی ڈیٹیل بتائی مجھے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ کیا ہوا ہے. کچھ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بالکل یہ بلینک ایک طریقے سے کیس تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیٹ ہر کم، تو پھر میں آپ کے ساتھ سٹنگ کروں گا اور جو بھی، اور میں بچی سے ذرا سا میں ملنا چاہتا ہوں. دوستوں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا. بچی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. دونوں کی لائف میں کوئی ایکس فیکٹر نہیں تھا کہ وہ کوئی گرل فرینڈ یا ایکس بوائے فرینڈ اور فلانا، ایسا کچھ نہیں تھا. لڑکی کی اس نے بڑی اچھی تعریف کی، اس کے گھر والوں کی سارا کچھ یہ وہ. ایون دو اس نے اچھا جب بیٹی جب وہ آئی، جب اس بچی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا کہ ان کے ماں باپ نے یہ فیل کیا کہ شاید ہمارا جوائنٹ فیملی والا سسٹم ہے یہ وہ، تو انہوں نے ہمیں ایک الگ جو ہے وہیں پر ہی ایک گھر ہمیں دیا، اور ہم وہاں پر اس طریقے سے رہ رہے تھے سارا کچھ. میں نے کہا کہ بیٹا جب یہ سارا کچھ اس طریقے سے آپ بتا رہی ہو تو پوائنٹ کیا ہے یہ جو میں گراس روٹ اس پہ لیول پہ، یا میں اس کی جو ایک
ایک روٹ کاز جیسا میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹ ہو کے وہ جاننا چاہتا ہوں. خیر اس کی اجازت سے اس کے گھر والوں سے میں نے اس کو ہیلپ جو ہے سیلف ہائپنوسس میں ہپنوٹزم میں اس کی تقریباً 3.5-4 سال کی ایج تک گیا اور جا کے وہ سب کانشیس مائنڈ کے تھرو کنیکٹ کر کے جو چیزیں دیکھا ہوتا اس میں ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی پاسٹ لائف ریگریشن ہو, پاسٹ لائف ٹراما ہو, کوئی اس طرح کی ٹریجڈی ہو, کوئی اس طرح کا ہراسمنٹ یہ ہو, نتھنگ, بالکل سارا کچھ کلیئر تھا. وہ بیٹی نے جو بچی نے مجھے یہ باتیں بتائیں اس نے کہا کہ وہ بڑا ایک ان سوشل قسم کا آدمی, سوشل جینیس نہیں ہے وہ, بولنے میں بہت یعنی کہ جیسے کہنا چاہیے کہ کم بولتا ہے, کم گو ہے, یو کین سے انٹروورٹ, اور کوئی اس کی لائف میں کوئی ایسی تھرل نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے یا اس طرح کا وہ نہیں ہے, تو میں اس چیز سے گزارا نہیں کر سکتی, یہ سارا کچھ یہ وہ. دوستوں ٹو کٹ شارٹ جب میں نے وہ تمام چیزیں پکڑی اور جو تمام جو ایک میرا پروسیس ہوتا ہے لکھنے کا اور اس کو سارے جب ایگزامن کیا تو پتہ ہی چلا کہ اس کی جو چیز کی جو روٹ کاز تھی, جو جڑ تھی جس وجہ سے یہ سارا کچھ اس کے آئیڈیلزم اور نان آئیڈیلزم اور جو جسے کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ راجکمار آئے گا اور وہ لے جائے گا اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں مجھے ملی. اور اس کی جو مین جو سورس جو چیز تھی, جو انسپریشن تھی اور جو کانفلکٹ کا وہ تھا, یہ پاکستانی ڈرامے تھے جو اس کی وہ بہت زیادہ شوقین تھی. اور اس لڑکی کے اندر بہت ایک پیشن تھا اور ایک بڑی لائف تھی اور ایک چنچل قسم کی یہ سارا کچھ, ویئر ایز دا گائے واز انٹائرلی اے ڈفرنٹ پرسن. خیر جی ون سائڈ جب یہ چیز ہو گئی تو میں نے اس کے جو چچا تھے اور میں نے کہا یار اگر آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی جسٹ وان ہیو سم ورڈس ود گروم, اگر اس بچے کے ساتھ کچھ تھوڑا سا میری کوئی اس طرح کا وہ ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بچے سے میری بات ہوئی, ریئلی ہی واز انٹروورٹ, ویری اسپیک جینٹل اینڈ ویری گڈ اینڈ نائس بوائے. اب اس نے مجھے یہ بتایا کہ سر کس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا, اور جاب کی اور یہ ہوا وہ ہوا فلانا, اور بیسٹ یونیورسٹی میں نے US کی پڑھا اور اس طریقے سے ہوا. اور سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب ویکینڈ ہوتا ہے تو ہمارے ویکینڈ ہونے کی ہمیں جو خوشی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں ہماری پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارا لانڈری کا مسئلے ہوتے ہیں, ہمارے بلز کے مسئلے ہوتے ہیں, ہماری یہ ساری چیزیں ہوتی ہے فلانا یہ وہ. تو یہ 6-7-8 ماہ جب 3-4 ماہ جب میں ماں باپ کے ساتھ تھا تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں دلہن اور یہ سارا کچھ تھا. اب یہ مجھے سائٹ سینری اور ٹریولنگ اور لانگ ڈرائیو اور یہ ساری چیزیں, تو آپ سر یہ مجھے بتائیں کہ پریکٹیکلی یہ کس طریقے سے ہوگا. اور جہاں تک یہ ہے کہ میں انٹروورٹ تو نہیں ہوں لیکن میں کم گو ہوں, مجھے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا اور یہ سارا کچھ پسند نہیں ہے اور یہ سارا کچھ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی اس کو اندر گھس کے پوچھنے کی چیزیں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کچھ اس طریقے کا کچھ نہیں. اب دوستو یہ سیدھا سمپل کیس تھا, اس میں کوئی ایسی مائنڈ سائنس کی کوئی نہ ٹیکنیک تھی, نہ ٹولز تھا, نہ میڈیٹیشن تھا, نہ اس میں کوئی NLP والی چیز تھی, یہ سارا کچھ تھا. یہ چیز بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس اس کا تھا. تو میں نے اس کو جو ہے جو چچا تھے ان کو اس طرح سے کہا, اس بچی کو بھی میں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا لائف جو ہے از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اس میں کمپرومائز ہوتا ہے. نئی جگہ جب نئے ایک دو رشتے آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, کہیں آپ کو جھکنا پڑتا ہے کہیں ان کو, اور اس طریقے سے وہ آپ جب خود بھی یہ تعریف کر رہی ہو کہ وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے اور اچھا بچہ ہے اور اس میں کسی چیز کی انوالومنٹ نہیں فلانا نہیں اور محنتی بچہ ہے, اور اس چیز کو بھی ریئلائز کرتا ہے بڑوں کے رشتوں کا کہ کس طریقے سے میرے باپ نے ایک آڈ جاب کر کے اور مجھے یہ سارا کچھ کیا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں اب اس میں آپ کو کیا کروں. خیر میری اس سے گھنٹوں اس سے بچی سے بات ہوئی. میں نے اس بچے کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھو یار کچھ تو تمہاری سوشل ایکٹیویٹیز یا اس طریقے کی ہوگی, وہ کہیں جانا آنا یا اس طریقے کا. میں نے بہرحال اس کو بچی کو یہ اس طرح سمجھایا, کام ڈاؤن کر کے ایگری ہوئی کہ اس نے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے واپس US جاؤں گی اور اپنی لائف کو نئے طریقے سے اور یہ سارا کچھ ہوں گی. اور اس میں مین چیز جو تھی میں نے جو ہمارا جو کردار ہوتا ہے اور جہاں سے جو ایک چیز جو انسپریشن ہوتی ہے اور جس طرح سے ایک آج کل جو نئی نسل اس طرح ڈراموں کا وہ لے رہی ہے اور جو اس طریقے سے الفاظ ہوتے ہیں, کوئی میں تو خیر کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن کبھی کبھی وائل چینجنگ دا چینل میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اگر گھر سے باہر نکلی یہ ہوا اور جنازے دکھا رہے ہیں اور اس میں ایک عجیب سنسنی اور گند, وہ پتہ نہیں جو کچھ وہ افیئر والی چیزیں چلا رہے ہیں, شاید وہ ان کے اپنے گھر کی مجھے تو لگتا ہے کہانی ہے یا ان کی اپنی کوئی انسپریشن ہے, کیونکہ انسان جو سوچتا ہے جو بیچتا ہے
بیچتا وہی ہے کہ جو اس کے پاس ہو. سینگ از بلیونگ والی بات ہے. جو ان کے پاس مٹیریل ہے، جو اس طریقے کے ایک سنجیدہ لکھنے والے لوگ جب ہمارے زمانے میں حسینہ معین صاحبہ ہوتی تھی، اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے، اصغر ندیم سید تھی، نور الدار شاہ صاحب، ایک صاحبہ صاحب، ایک بڑا ایک سارا کچھ تھا. بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا فار گاڈ سیک تم نے جو ہے نا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنی لائف کو، اگر اپنی لائف کو میں نے کہا اگر اپنی اس خوبصورت زندگی کو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہو اور کنٹینیو کرنا چاہتے ہو، کہنا جس طرح میں بالکل کنٹینیو، میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو لائف میں اپنی تھرل وہ کرنا پڑے گی. کہیں نہ کہیں اس کو لانگ ڈرائیو یا جو بھی سائٹ سینری یا جو چیزیں ہیں، کبھی باہر کھا لیا یا کچھ کیا، اپنے آپ کو چینج آپ نے بھی کرنا پڑے گا. اور یہ میں نے کہا میں نے اس طریقے سے اس سے بات کی، اس کا بھی اس طریقے کو. دوستو ٹو کٹ شارٹ یہ ہوا کہ اس کی ماشاءاللہ پھر الحمدللہ کہ بڑی ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی. اور ہیپی اینڈنگ ہونے کے بعد پھر یہ جو ہے وہاں پر کچھ جب 4-5 مہینے کے بعد مجھے اس کے چچا سے، ظاہر ہے کہ وہ ایک دوست کے ریفرنس سے میرا ان سے وہ ہوا تھا، تو بتائیے چلا کہ سارا کچھ ہے. مین وائل انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہاں کے میرج کونسلر سے اس نے بھی ایک سملر میری طرح کی جو بھی چیزیں بتائیں. دوستو ہمارے معاشرے میں اب یہ ہے، ایک زمانے میں لوگوں کو میں نے دیکھا تھا کہ بڑا ایک ٹیبو بنا لیتے تھے کہ یار مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، مجھے ڈپریشن ہے، میرے ساتھ انزائٹی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پینک اٹیک، کوئی سوشل انزائٹی ہے وغیرہ وغیرہ سارا. یا کچھ لوگ اس طریقے کے، میں نے اس طریقے کی بہت سی اموات دیکھی ہیں خود میرے اپنے گھر میں بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم شوگر کا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، ہم فلاں چیز نہیں کرائیں گے. کیوں نہیں کرائیں گے؟ کہ یہ جی اٹ ول بی کنفرم کہ جو ہے یو ہیو اے ڈائبٹیز اور یہ سارا کچھ. دوستو یہ ڈینائل موڈ میں رہنے والی بات ہے، اور یہ چیز ایک دم ببل، ایک دم پورا ایک پہاڑ کی طرح بسٹ ہوتا ہے اور بندہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. آج کل جو جس طریقے سے اسٹیٹسٹک ہے اور جو ریسرچ ہے اور جو تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ شوگر اور یہ جو بھی اس طریقے کی چیزیں، الحمدللہ کم از کم یہ ایک ریالٹی لوگوں میں آ گئی ہے کہ نہیں مجھے شوگر ہے، مجھے چیک کرانا چاہیے، میں اس سے فائٹ کروں گا، میں اپنی ڈائٹ کو چینج کروں گا، لائف سٹائل کو چینج کروں گا. اور نہیں مجھے یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، نہیں مجھے یہ جو ہے. ورنہ ہمارے ایک اس زمانے میں کہتے تھے کہ یار یہ تو مینٹل ہے، یہ چریا ہے، یہ نفسیاتی کے پاس جا رہا ہے، یہ فلاں کے پاس جا رہا ہے. یہ ایک چیز اچھی ہو رہی ہے معاشرے میں کہ کم از کم لوگ اوپن اپ ہو کے مجھ سے، مطلب کافی لوگوں سے میں اس طرح کے بہت سارے کیس ڈیل کر رہا ہوں. تو دوستو اس کا یہی، اس اسٹوری کا ایک سمپل اس کا اینڈ یہی تھا کہ ڈرامہ اور ڈرامے سے وہ تمام چیزیں لے کے ایک پرسیپشن اور ایک آئیڈیلزم اور یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک بالکل ایک الگ لائف ملی. تو اتنا بڑا زندگی کا ڈیسیجن آپ خود سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی سپریشن یہ اس طریقے سے ہو جاتی تو فیملی میں کتنا وہ ہو جاتا ہے اسٹینڈرڈ ایج. دوستو میرا یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچیں، کنسٹرکٹیو رہیں، اور اپنے موٹیویشنل جو چارجر ہے اس کو ضرور چارج کرتے رہے کریں، اپنے آپ کو، اپنی وائفس کو، اپنی انرجی کو. اور اس قسم کے لوگوں میں، اس قسم کی سنگت میں، اس قسم کی کتابیں میں، اس قسم کے ماحول میں، اس قسم کے ڈراموں سے بچیں. دوستو اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ یہ سوشل کاز میں اپنے جو گروپس میں جو ہے شیئر کریں تو آپ کی جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.